بسم اللہ الرحمن الرحیم کا درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جی آج ہم ویڈیو لے کے آئے لوگوں کے کافی اصرار پہ۔ لوگوں نے کافی ہماری پہلے جو ویڈیو شاہ صاحب کے ساتھ میری تھی کافی پسند کی، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تویز داغوں کے بارے میں آج ہماری ویڈیو ہے، اور اس کے بارے میں ہم شاہ صاحب سے پوچھیں گے سوالات کے تویز داغا اور یہ جادو ٹونا اصل میں اس کی حقیقت اور کس طرح ہم اپنے طریقے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس کون سا ہے جو یہ کس طریقے سے علاج کرتے ہیں تویز داغے کا، اور ان سے تھوڑی سی انفارمیشن لیں گے اس بارے میں۔ تو جی شاہ صاحب السلام علیکم، ویلکم اور شکریہ آپ نے ہمیں پھر ٹائم دیا۔ جی شکریہ تو آپ اللہ تعالیٰ کا کریں گے جس نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور جو سوال آپ کریں گے اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ تویز داغے اور جادو ٹونا اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تویز داغا اور جادو ایک ہی لڑی کا نام ہے۔ ابھی ہمیں یہ آپ بتائیں شاہ صاحب کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چل سکتا کہ ہمیں یہ آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ اصل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کی شادی ہونی ہوتی ہے، یا گھر میں کوئی ایسے نارمل حالات کی بجائے حالات میں کوئی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کی طبیعت جو ہے وہ سڈنلی ایسی ناساز ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی علم نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ بیماری لاحق ہے۔ تو اسی طرح کے کوئی 15-16 جو ہم اگر اس کو لمبا کریں تو پھر ویڈیو ہی آپ کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا، تو وہ آپ کو غیر معمولی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو محسوس ہوتی ہیں۔ رات کو سونے میں آپ کو ڈرونے خواب آئیں گے، سانپ نظر آئیں گے، چلتے پھرتے آپ کو یہ لگے گا کہ میرے گھر کے اندر کوئی چل رہا ہے، میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، مجھے مختلف چیزوں کی آپ کو احساس ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہے اس سے آپ کو علم ہوگا کہ میرے میں کچھ ڈفرنس آ رہا ہے، اور اس کو آپ ریلیٹڈ کر سکتے ہیں تویز داغا اور جادو کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک ہی لڑی ہے، یہ ایک ہی تسبیح ہے جس کے یہ دانے ہیں، اس کو ہم ڈفرنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی یہاں سوال نکل رہا ہے کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ اس کے تاثرات، اور کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ آپ کے جو کاروبار ہے، کام ہے، جابس لگے ہوئے ہیں آپ، اس میں بھی کافی اثر پڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتائیں اس کا اثر جادو ٹونے کا اس پہ بھی پڑتا ہے، یہ جو ہمارے جابس وغیرہ ہیں، کاروبار اور پیسے کی تنگی؟ جی بالکل، یہاں یورپ میں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے اندر تعلیم کی کمی نہیں ہے، تو یہاں پہ یہاں کے جو کلیاوان، جیسے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں پیر صاحب، یہاں ان کو کلیاوان کہا جاتا ہے۔ یہ یورپ کے اندر جو ہے یہ آپ کے کاروبار میں آپ کو نقصان دینے میں یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ سمجھ آ رہی کہ یہ آپ یورپ کی بات بتا رہے ہیں کہ یورپ میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ یورپ میں ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ کاروبار کی حد تک ہوتا ہے۔ یورپین کرتے ہیں جو کرتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف بڑی فرمیں ہوں گی یا بڑے کوئی کاروباری آدمی ہو گیا، اس کے ساتھ یہ چیز کرتے ہیں کہ بھئی اس کا ڈاؤن فال ہو جائے یا کچھ ہو جائے۔ اچھا میرے ذہن میں کہا کہ یہ جو ہم ایشین لوگ ہیں یہ صرف یہ کرتے ہیں جادو ٹونا، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ گورے لوگ بھی کرتے ہیں ایسا؟ دیکھیں جی ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ انسانوں پہ نہیں تھا۔ ان کا ایک معاہدہ ہے اپنی حکومتوں کے ساتھ، خصوصاً میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، ان کا ہے۔ لیکن جب آپ یورپ سے باہر نکلتے ہیں تو انڈیا میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں، کسی اور جگہ پہ امریکہ کے اندر، تو یہ وہاں پہ جادو ٹونا عام ہے، اور اس کو لیگل رائٹس حاصل ہے، وہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ مراکش میں چلے جائیں، ٹیونس میں چلے جائیں، الجزائر میں چلے جائیں، فرانس کے اندر چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ اتنے یہ جو ہمارے مسلمان ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تویز داغا دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈنمارک کے اندر ہے، ہمارے ڈنمارک کے اندر ہے جو تویز داغے جو ایسے کہتے ہیں جی ہمارے پاس کارڈ ہے، وہ تویز داغے سے ہی علاج کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ مسلم لوگوں کو، عورتوں کو خصوصاً یہ علم نہیں ہوتا
کہ یہ تو ہمیں ہماری سٹوری سن کے ہمیں بتا رہے ہیں، جو اصل میں جو ان چیزوں کا کنٹرول کرنا جانتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو چینی پانی دم کر کے دے گا، اس سے آپ کو شفا ہو جائے گی۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ فرسٹ آف آل جنات استغفر اللہ کرنی چاہیے۔ یہ ہماری طرح کی ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے، اس کے اندر بھی مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دوسرے پیغمبروں کو ماننے والے بھی ہیں، اور اس کے اندر ایسے مختلف بھی ہیں جن کو ہم شیطانی جنات کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن جو ہے نیک اور دوسرا وہ انسان کے اوپر اٹیک نہیں کرتا، وہ انسان سے دور رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی پاسداری کرتا ہے۔ جو نیک جنات ہیں یا مذہبی جنات ہیں وہ انسان سے دور رہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ انسان نے ہمیں دیکھ نہیں سکتا، ہم سے کوئی ان سے غلطی ہو گیا تو وہ درگزر کرتا ہے۔ لیکن جو شیطانی جنات ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں، یا اگر آپ ان کے ایریا میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان کو تو وہ پھر آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ جو مسئلے ہیں اور کس طرح پتہ لگتا ہے، دیکھیں جب کسی کو ہر آدمی کے پاس جنات نہیں ہوتے، کہہ دیا جاتا ہے جی اس کے اندر جنات آ گئے ہیں، اس کے اندر جنات حاضر ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے، یہ غلط تھیوری ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ہپنوٹائز کرنا، کسی کا دماغ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا، وہ انسان کو جنات ہوں، چڑیلے ہوں، بدروئے ہوں، دنیا بھر کے دوسرے انس ہوں، وہ انسان کے ذہن کو، آپ امریکن موویز دیکھتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ باہر کی جو مخلوق یہاں اترتی ہے جس کو یہ اوفو کہتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے لائٹس ڈال کے آپ کے دماغ پہ کنٹرول کرتے ہیں، پھر آپ کو یوز کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی طریقے سے آپ کو دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ کو ہپنوٹائز کر کے آپ کو استعمال کرتے ہیں، اور اس سے آپ میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ آپ بڑے سے بڑے وزن کو بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پھر بعد میں آپ حیران ہوتے ہیں جب آپ کا ہپنوٹائز کیسے اٹھتا ہے۔ یہ کوئی دھواں لگا دیتے ہیں آپ کو ناک کو یا کوئی چیز، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں بندے کو جن ہے یا جنات ہیں یا اس کو تیز آ گئے ہیں، جادو ٹونا ہے؟ دیکھیں اس وقت دو چیزیں ہیں، ایک ٹریننگ آپ کو آج کل یہ واٹس ایپ اور کمپیوٹر پہ مل رہی ہے، وہاں پہ بھی ٹریننگ دی جاتی ہے جی کہ اگر آپ نے اپنی ساس کو تنگ کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو تنگ کرنا ہے، یہ ینگ عورتوں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کس طریقے سے ایکٹنگ کرنی ہے، گھر میں اپنے میاں کو کیسے زیر کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ باقاعدہ اس کے اوپر سبجیکٹ ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ وہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، عرف عام یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فراڈی ہے، لیکن جو اصل جنات ہیں وہ انسان کو اگر خدا نخواستہ باہر کی چیز ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے، وہ آپ کو سامنے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے حالات، اس کے جسم کے جو اجزاء ہیں وہ کس طریقے سے ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ کسی بڑے سے بڑے طاقتور انسان کو بھی اٹھا کے پرے مارتے ہیں۔ اب صرف آنکھیں سرخ کر لینی یا بولنا شروع کر دینا، ڈفرینٹ آواز نکال کے کہنا کہ جی میں اس کے اندر جن بول رہا ہوں، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ صحیح۔ اور جس کو کالا جادو، وہ کیسے پتہ چل جائے اس کو کہ کالا جادو جو ہے، وہ بلیک میجک جو ہے، یہ ایک تویز دھاگے کی بعد کی سٹیج ہے جس سے کالا جادو اس کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے یہ بلیک میجک اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر ایسی ان نون انس جو ہیں، چیزیں جو ہیں، بدروئے ہوگی، روحیں ہوگی، انسانی روحیں ہوگی، کوئی ایسی چیزیں جو ہیں ان کو، یا جنات ہو گئے یا دیو ہو گئے یا کوئی ایسے بری چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کو نام لینا بھی لوگوں کو ڈرانا مقصود نہیں ہوتا، ان کو جب کسی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے تو ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں، دو میاں بیوی ہیں، بڑے بیٹھے آرام سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سڈنلی میاں کہتا ہے میں نے خبریں دیکھنی ہے، بیوی کہتی ہے تم کون ہوتے ہو خبریں دیکھ رہے، ان میں ایک دم ہی جو ہے نا تو میں شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ طیش میں آ جاتے ہیں، اور ان کا وہ بعد میں وہ سوچتے ہیں کہ ہم دو ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، اور ان میں ایک خلیج سی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔
یہ ایلیمنٹس یہ چیزیں جو ہیں یہ تویز دھاگے سے بھی شروع ہوتی ہے اور کالے علم سے بھی شروع ہوتی ہے، کیونکہ کالا علم جو ہے یہ اینڈ ہے، اور اس کا حل واحد وہ ہے کہ آپ اگر کسی سیانے کے پاس جائیں تو وہ آپ کو بتا دے گا، کسی علم والے کے پاس جائیں وہ آپ کو بتا دے گا، لیکن ایسے علم والے کے پاس نہ جائیں، ایسے پیر کے پاس نہ جائیں جو کاغذ پینسل پکڑ لے تو کہ میں آپ کو تعویذ بنا کے دیتا ہوں، یا آپ گھر چلے جائیں تو میں آپ کے اوپر اتنا پیسہ لگے گا۔ شاہ صاحب ابھی آپ بتاؤ گے کہ کسی کے پاس جاؤ سیانے کے پاس، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ سیانا ہے کہ جاتے ہیں نا تو پہلے بیٹھ کے وہاں پہ دیکھیں جی کہ اس کے پاس بندے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کے چہرے پہ نہ جائیں کہ جی اس نے کتنا خوبصورت چہرہ بنایا، کتنی خوبصورت داڑھی رکھی، نہیں، اس کے حالات دیکھیں، وہاں پہ دیکھیں کہ کیا یہ لوگوں کو تویز دھاگے کا علم تو نہیں بتا رہا، یا کسی کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے بکرے کے پیسے دے دو میں تمہارا صدقہ اتار دوں گا، کیا یہ لالچ میں کام کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ تو آپ کی اپنی سوچ بوجھ ہونی چاہیے، اگر آپ نے کسی اللہ والے کے پاس جانا ہے تو وہ دور سے دیکھ کے آپ کو دعا دے گا، اور وہ آپ کی جو دلی خواہش یا جو چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، وہ آپ کو فوراً بتا دے گا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو یہاں یورپ میں بھی ہوتی ہے، ٹیلی پیتھی۔ ٹیلی پیتھی کیا ہوتا ہے کہ آپ 40 دن کا بیٹھ کے تو باہر جا کے جنگل یا کہیں کھڑے ہو کے تو آپ نارتھ کی طرف، یعنی کہ اوسلو ناروے کی طرف آپ چہرہ کر لیتے ہیں، وہ نارتھ میں آتا ہے تو اس کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ رات کو 40 دن کا چہرہ کاٹتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ امریکہ میں بھی انہوں نے لوگ پیدا کیے، کئی ملکوں میں ہیں، وہ آپ کی ٹیلی پیتھی کر دیتے ہیں۔ جب آپ آ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دین اسلام میں سختی سے منع ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیلی پیتھی نہیں کر سکتے، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو سامنے نہیں لا سکتے۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دور سے آتے کہتے ہیں اوے مجھے سمجھ ڈال گئی ہے تجھے یہ ہے، اور جو فراڈی ہوتے ہیں ان کو تو وہ کنوینس کر لیتے ہیں لوگوں کو، اور یہاں کچھ باہر انہوں نے ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں جی کہ فلانا بندہ، ان کے اشارے ہوتے ہیں کہ یہ نمبر 2 ہے، نمبر 3 بندہ ہے، اس کو پرابلم کیا ہے، تو وہ ان کے نائب جو ہوتے ہیں وہ دور سے کھڑے ہو کے ان کو اشارے کر دیتے ہیں کہ یہ اس قسم کا بندہ آ کے بیٹھا ہے، اس کو یہ مسئلہ، تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو پھر اسی بات یہ بھی آپ سے سوال ہے کہ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی علامات یہ بھی ہوتی ہے، جادو ٹونے جس پہ ہوا ہو، یہ بھی علامات آ رہی ہیں کہ ان کو کافی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں کون سی بیماری کا آپ جیسے کسی بیمار ہو اس کو پتہ چلے کہ مجھے جادو ٹونا ہے یا میرے ساتھ جنات ہیں، کون سی بیماریاں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہے جس کے ساتھ جنات وغیرہ ہوتے ہیں یا باہر کی چیز ہوتی ہے اس کو بیماری نہیں لگتی، جس کو جنات ہوں یا باہر کی چیزیں ساتھ ہوں ان کو بیماری نہیں لگتی۔ جن کے اوپر تویز دھاگا یا کالا علم کا کچھ حصے کیے جائیں تو ان کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو کیسے لگتی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دم آپ کو لکوا ہو گیا۔ لکوا کیا ہے کہ آپ کے فیس کے اوپر ایک حملہ ہو گیا، ہارٹ اٹیک کا، یا آپ کو فالج کا حملہ ہو گیا، اسی طریقے سے آپ کو پوری باڈی کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کو بے چینی ہوتی ہے، آپ سو نہیں پاتے، آپ کے اندر ہر وقت گھر آنے سے آپ کے اندر جو ہے وہ جب بھی آپ ٹکر کرتے ہیں تو آپ کو سر درد شروع ہو جاتی ہے یا گردن میں، اور آتے ہی آپ کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، اور آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس اس کا علاج کوئی نہیں، مجھے نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو تویز دھاگے سے بعض اوقات ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں انسان کو کہ یہ بالکل جو ہے انسان کا وہ۔ ایک سوال میرے مائنڈ میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو عورتیں یا مرد ایک دوسرے کو اپنے شراروں کو، دوستوں کو، دشمنوں کو یہ جادو ٹونا کرواتے ہیں کسی بندے سے، تو جو کرواتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ آتے ہیں ہمارے دنیا میں آپ تویز دھاگا کروائیں گے۔ اب تویز دھاگا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک لوگ کہتے ہیں یہ نورانی ہے، ایک کہتے ہیں جی یہ برائی کے لیے کیا ہم نے۔ جو برائی کے لیے ہوتا ہے اس کے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں، جو نورانی ہے وہ کہتے ہیں جی بس آپ ان کو دعا دے دیں، یہ تھوڑے سے پیسے دے دیں، بس ہدیہ دے دیں، بس بات ختم ہو جائے۔ تعویذ ہے، اس لیے
یہ جب اللہ تعالیٰ نے جو مرتد کی سزا رکھی ہے وہ اس کی سزا سے زیادہ بات نہیں، کیونکہ آپ بے خیالی میں نہیں بلکہ خیال کیے ہوئے آپ اپنے ہوش و حواس میں یہ کام کروا رہے ہیں، آپ خود جا رہے ہیں، اور اللہ نے جب ان کو قرآن پاک کے اندر اور قرآن کو ختم کرتے سورۃ البقرہ سے شروع کر کے اور اینڈ تک کہا کہ یہ شرک ہے، چار کل میں اللہ تعالیٰ نے ختم کیا قرآن کو اور ان کو کہا کہ یہ شرک ہے، تو آپ اس کام سے باز آئیں، اور جو اپنے رشتہ داروں پہ کراتا ہے یا اپنے بچوں پہ کراتا ہے یا اپنے میاں پہ کراتا ہے یا اپنے کسی مخالفین پہ یہ چیز کراتا ہے، تو میں کسی کا دل ازاری نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ شرک ہے، اور شرک کی سزا جو ہے وہ وہی ہے جو مرتد کی سزا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کرایا تو اس کے اوپر توبہ استغفار کے راستے کھلے ہیں، آپ توبہ استغفار کریں، اور بلکہ جا کے اس انسان سے معذرت بھی کریں کہ میں سے غلطی سے یہ کام ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لیکن جان کر اس سے بار بار کرنے سے جو ہے وہ آپ کبھی بھی جنت کا یہ سوال آپ سے پوچھوں گا شاہ صاحب کہ ابھی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم خود کیسے ان چیزوں سے بچ ان چیزوں کا علاج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر آپ نے آپ کو زمانہ ہے، آپ کو کوئی آیت قرآن نہیں آتی، آپ کو کلمہ آتا ہے، آپ کو قل هو اللہ احد آتی ہے، آپ کو سورۃ اخلاص آتی ہے، آپ سورۃ فاتحہ آتی ہے، آپ پڑھ کے وہ پانی پہ پھونک ماریں، اور اگر وہ پانی پہ آپ پھونک ماریں گے اور آپ کی یہ نیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے اور آپ کی رہنمائی کرے، تو آپ کو اسی وقت پانی کے ذائقے سے پتہ لگ جائے گا 3 گھونٹوں کے اندر کہ آپ کے اندر کیا ہے، اور اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں سورۃ عصر، کیسے نماز عصر کا ٹائم ہوتا ہے، سورۃ عصر کے بعد جو 11 آیات قرآنی ہیں اس کے سورت کے اندر بالکل باقاعدہ 4 کل بھی اسی کے اندر شامل ہے، پھر وہ 11 بنتی ہیں، اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر یہ جو ہے آپ پھونک ماریں پانی کے اوپر، اور اس پانی کو آپ 21 ڈیز 21 دن اس پانی کو پئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ شفا جو نیت ہے آپ کی، نیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونی چاہیے، نیت آپ کی سچی ہونی چاہیے، اور اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ پانی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اپنی نیت کو پکا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ صاحب ابھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی دم کر کے پیئیں، تو لوگ جو گھروں کی جو دیواروں اور وہ کونوں میں وہ پانی کی چھینٹیں کرتے ہیں، اس کا کیا ہے، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں؟ جو چھت کے کارنر میں یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے اوپر ہائی پیمانے پہ کالا علم ہوا ہو، یا آپ کے گھروں میں جنات یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے، اور اس کی پریشانی کا یہ عمل ہوتا ہے کہ آپ کو رات کو یا چلتے ہوئے پر محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی چل رہا ہے، کوئی پوڑیاں یا سیڑھیوں پر چل رہا ہے، کوئی اوپر چھت کے اوپر گھوم رہا ہے، یا میرے کمرے کے اندر آپ کو قدموں کی چاپ آتی ہے، یا پھر آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز جو ہے پڑی ہوئی سامنے سے وہ ہل گئی ہے، یا آپ کے گھر میں سے کوئی چیز جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے، تو پھر آپ کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں، پھر آپ جو ہے وہ جو سیانے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ اس پانی کا سپرے کریں تاکہ آپ کا گھر جو ہے وہ کالے علم سے پاک ہو۔ وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ وہ کسی اس پانی کی جو سورۃ عصر کے بعد کی 11 جو آیات ہے نا، جس میں 4 کل شامل ہیں، ان کو پڑھ لیں اور پڑھ کے پانی کے اوپر آپ دم کر لیں، اور چھینٹیں بھی کر سکتے ہیں گھر میں اس کی چھینٹیں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ جن کو باہر کی چیزیں ہیں وہ خود یہ عمل نہیں کر سکتے، ان کو جب ان کے اندر حاضری لگ جاتی ہے، جب وہ اندر نہیں بلکہ جب ان کو وہ چیزیں جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ جب ان کو ہپنوٹائز کرتی ہیں، تو ان کے پاس ایسا کوئی ماہر ہونا چاہیے جو اس کو اس تکلیف سے
ان کو باہر نکالیں، کیونکہ بعض اوقات چیزیں جو ہیں وہ زیادہ نقصان ظاہر ہو کے زیادہ نقصان پہنچا دیں گی۔ ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے یہ فیس کا کسی کو ہو زیادہ کو اس کو دور کرنے کا؟ اور اگر کوئی بندہ، کافی لوگوں نے مجھ سے یہ شاہ صاحب کا نمبر مانگا اور ان سے رابطہ کرنے جی کا بتایا، تو میں نے ابھی شاہ صاحب سے پوچھا کہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے، علاج کروانا چاہے، تو اس کا کیسے آپ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چھوٹا سا اپنا تعارف کرا دوں، میں سید گھرانے میں پیدا ہوا ایک گناہگار سید ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو شفا بخشی ہے، میں فی سبیل اللہ اس پہ کام کرتا ہوں۔ میں کوئی ٹائم نہیں دیکھتا کون سا ٹائم ہے، جو بھی شخص مجھے واٹس ایپ پہ یا ٹیلی فون پہ مجھ سے رابطہ کرتا ہے، میں اپنے گھر میں کسی کو نہیں آنے دیتا، لیکن لوگوں کو زیادہ تر دوسرے ممالک سے بھی اور جہاں سے بھی لوگ مجھے کرتے ہیں وہ ٹیلی فون کرتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے اور بچیوں کے لیے خصوصاً یہ پابندی ہے کہ وہ مجھے اپنا نام نہ بتائیں اور اپنی اسٹوری نہ بتائیں۔ وہ ایک جگ پانی کا رکھ لیتی ہیں اور ساتھ ایک خالی گلاس رکھ لیتی ہے۔ میں جگ پانی کو دم کرتا ہوں، جب وہ پانی دم ہو جاتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ گلاس میں وہ پانی لے لیں۔ وہ پانی جب وہ پیتی ہیں تو قدرت کا کوئی نظام ایسا ہے جس کو میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا۔ میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں، اور یہ ماہ رمضان ہے جس کے اندر سچ کے سوا میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں گناہ گار انسان ہوں، میں خسارے میں ہوں کہ میں کس طریقے سے شو ماروں۔ جب وہ پانی دم ہو جاتا ہے، وہ عورت یا مرد یا بچہ وہ پانی جب پیتا ہے تو اس کی ساری ہسٹری جو ہے وہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ پھر میں اس کو کس طرح پتہ لگ جاتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، اسی طرح چلتا ہے جیسے کہ چند سیکنڈ میں پورا ٹی وی اسکرین پہ آپ کو منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر میں اس سے کراس کویسچن کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، یہ چیز تم نے دیکھی ہے، یہ تمہارے ساتھ ہوا ہے، تمہارے ساتھ کس وقت سے تم، اور اگر وہ ڈاؤٹ فل ہو تو پھر میں اس کے بچپن میں جاتا ہوں یا اس جگہ پہ جاتا ہوں جہاں ان کے گھر میں وہ کہاں رہتے تھے کیا، تو جو سچائی ہے۔ بعض اوقات لوگ مجھ سے فراڈ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط چیز بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسا تھا تو، لیکن پھر بعد میں ان کو ماننا پڑتا ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ پیروں سے تعویذ لے کے رکھتے ہیں، اور وہ میں ان کو کہتا ہوں ان تعویذوں کو باہر پھینک دو، کیونکہ انہوں نے 20 50 ہزار لاکھ روپیہ ان تعویذات کا دیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں شاہ جی ہم نے، تو میں کہتا ہوں نہیں تمہارے گھر سے ابھی تعویذ نہیں نکلے، ہاں جی ہم نے الماری میں سنبھال کے رکھتی ہوئے ہیں۔ جب یہ چیزیں گھر میں ہوگی، جو چیز شرک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے ناپسند کیا ہے، تو میں ان کو پھر ان سے، لیکن یہ ہے کہ آج تک 1992 سے لے کے آج تک جب سے میں نے توبہ استغفار کی ہے اور اس راستے پہ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہوں، آج تک کسی آدمی نے یا عورت نے مجھے یہ پوری دنیا میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ شاہ جی آپ کی دعا جو ہے وہ نکارا گئی ہے یا نہیں قبول ہوئی، یا آپ کے پانی سے ہمیں آرام نہیں آیا۔ دیکھیں یہ میرا نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا۔ مختلف لوگ مختلف چیزوں پہ بیٹھ کے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ سچائی کتنی ہے، جتنی سچائی ہوگا اتنا ہی وہ کام جو ہے اچھائی سے ہوگا۔ یہ ہے میری ساری چیز، اور اس طرح کا میں عمل کرتا ہوں۔ مجھے پتہ لگ جاتا ہے جنات انس ہر قسم کی یہ میری عزت کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 8 بزرگوں کا مجھے فیض دیا ہے، اور 52 ولی اللہ کے جو سب سے بڑے مزار ہیں پاکستان انڈیا کے، وہ میرے سگے دادا پر دادا ہے۔ لیکن یہ چیزیں میں اب 72 سال میری عمر ہو گئی ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ مجھے اب پتہ لگا ہے۔ جب میں جوان تھا، بچہ تھا، تو مجھے ان چیزوں کا جی صاحب ابھی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے لوگوں نے مجھے کافی نمبر مانگے آپ سے، ٹھیک ہے، اور ابھی اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا نمبر ڈسکرپشن میں لکھ سکتا ہوں؟ جی بالکل، اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو جی بالکل۔ اگر کسی کو مجھے زمانے کی ضرورت نہیں، اگر کسی کو واقعی کوئی مجبوری ہے تو اپنا آپ نہ بتائیں، بلکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پانی جگ رکھیں، انشاءاللہ جو بھی اللہ کو منظور ہے وہ میں ان کی مدد ضرور کروں۔ جی ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں
سید توقیر حسن بہاری صاحب شاہ صاحب کا نمبر گن مارک کا نمبر اور واٹس ایپ بھی اسی نمبر پہ ہوگا. واٹس ایپ بھی اسی نمبر پہ ہوگا, وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا. اور جس بھائی کو بہن کو نمبر چاہیے ہو تو وہ وہاں سے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نمبر دیکھے, اور واٹس ایپ بھی ہو تو واٹس ایپ بھی اسی نمبر پہ اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ شاہ صاحب سے. جی ویورز, آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے, کافی اچھی انفارمیشن تھی اور کافی اچھی رہنمائی نے ہمارے شاہ صاحب نے ہماری کی کہ کیسے ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے, اور یہ طویل داغے ہمیں خود بھی نہیں کسی پہ کروانے چاہیے. میرے چینل DWK اردو کو سبسکرائب کرے, لائک کرے اور اپنے دوستوں سے شیئر کرے, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ شاہ صاحب سے ہم پھر ٹائم لیں گے اور ایک نئی ویڈیو آپ کے لیے حاضر آپ کے کریں گے جو آپ کو زندگی میں فائدہ دے. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.